کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو غلط وہ چیز بتائی جائے. اس کے بعد اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ کتنا اس پہ پریکٹس کرتی ہیں, وہ کتنا اس کو فالو کرتی ہیں, یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن ہماری میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہم بہت کلیئر کٹ بتا دیں کہ دیر ول بی کانسیکوینسز, اللہ معاف کرے, کیونکہ جو سوچ کے ساتھ آپ چلتے ہیں اس کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں. اور اللہ کے ورلڈ آرڈر کے آپ اگینسٹ چلیں گے یا اس کے اپوزٹ چلیں گے تو اس کے تو پھر بہت ہی سویئر کانسیکوینسز آتے ہیں, جو میں نے کوٹ بھی کیے. آپ کا ایمان کمپرومائز ہوتا ہے, وچ از دا گریٹسٹ تھنگ a person can have in their life. آپ کی پرسنل ریلیشن شپ تو افیکٹڈ ہوتی ہے, سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے. وہ جو مرد پاک باز رہنا چاہتے تھے ان کو آپ پاک باز نہیں رہنے دے رہے ہیں, وہ جو خواتین پاک باز رہنا چاہتی تھیں ان کو اس طرح کے مرد پاک باز نہیں رہنے دے رہے. یہ پورا نیشنل لیول تک پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم کہنے کو صرف اپنی یہ سو کالڈ آزادی جو ہے عمل کی اور رائے کی, اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری اس سوچ کے ساتھ کہاں کہاں پہ اثرات کتنے غلط ہو رہے ہیں. وہ بیچاری جو گھر کے اندر بیٹھی خواتین ہیں وہ پھر کسی کے ناک پہ ہی نہیں چڑھی, کسی شوہر کی ناک پہ ہی نہیں چڑھی, کیونکہ یہاں پہ تو گلی محلے میں ماڈل پھر رہے ہیں نا. تو کیا کرے وہ بیچارہ, اور کیسے اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بی کنٹینٹڈ آن یور وائف. اور میرا خیال ہے مردوں کے اٹ کوڈ بی وائس ورسا ایز ویل. تو آئی تھنک ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا نیچے آ جائیں. اگر آپ کی جاب بھائی ایسی ہے جو آپ کو 9 to 9 کھپا رہی ہے, کارپوریٹ جاب کا مجھے پتہ ہے نا, میں تو رہا ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں, 9 to 9 آپ کو کھپایا ہوا ہے اس جاب نے, تو کیا بچا پیچھے. شوہر بھی 9 to 9 کھپا ہوا ہے, 9 to 7 چلیں لگا لیں 10 hours, اور آپ بھی کھپے ہوئے ہیں, پھر ڈیڈ لائنز ہیں, پھر اسٹریسز انوالوڈ ہیں کتنے زیادہ. اس میں محمد علی ایک بات میں ضرور کہوں گی, کوئی ایک جگہ ہے جس میں خواتین کو اپنا ڈیسیژن خود کرنا پڑے گا. دیکھیے اگر اس کا شوہر کہتا ہے, شوہر کو کیا فرق پڑتا ہے, میں 9 to 9 کر رہا ہوں تو تم بھی کر لو, اس نے تو دوسری طرف سے دیکھا ہی نہیں. اس بیچاری پر ڈبل جو ہے ذمہ داری آتی ہے. وہ جو بچہ خراب جا رہا ہے اس کے پر, اور آپ کو پتا ہے کہ خواتین ہمیشہ گلٹی رہتی ہیں. وی شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بٹ وی ہیونٹ ڈن. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی, کیونکہ فیملی آبلیگیشن ہم خواتین اس طرح سے فیل کرتی ہیں, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہیں. تو یہ ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کی ڈکٹیشن پہ چلنا ہے, کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان سارے رولز کو جو ہے دیانت داری کے ساتھ ادا کروں یا نہیں. میں بیٹی بھی ہوں, اور یقین کیجیے کئی دفعہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے جو ہے سسرال کو ایک الگ کر دیجیے, آپ کی اولاد کو تو ہوتی ہے. آپ کو اپنی ذات کے لیے کیا ضرورت نہیں ہے. یہ لائف اٹ از ناٹ فٹ فار, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنیادی طور پہ ایگزامپشن دی ہیں. تو ہم جب پھر بڑھ کے اپنے آپ کے اوپر تکلیف ڈالتے ہیں تو پھر بعد میں ہم دوسرے ایشوز لے کے تو پہنچ جاتے ہیں, اب اس کے بارے میں فتوے دیں جی. تو تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال خود کریں, دوسروں کی ڈکٹیشنز پہ نہیں چلیں. دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنے کے قابل ہیں, وہ کمٹمنٹ نہیں کریں جو آپ نہیں پوری کر سکتے. زبردست. تو جسٹ ایز اے کرکس ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. سب سے پہلی بات جو ہم نے کنکلوڈ کی وہ یہ کہ جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہے اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یار کس بیک گراؤنڈ کی, مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے لمس کی چاہیے خاتون یا مجھے فلانی یونیورسٹی کی چاہیے, بٹ یہ کہ یو شوڈ بی دین پریپیئرڈ کہ اس کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ تو ہوگا, اس کی گرومنگ ایسی ہوئی ہے. اور پھر جب آپ اس کو چاہو گے کہ گھر کی انکم میں ڈالو تو پھر آپ ریڈی رہو کہ آپ کو پارٹیسپیٹ اس کی رسپانسبلٹیز میں کرنا ہوگا, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی لوئر کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ بھی بات کنکلوڈ کی کہ خواتین کو بھی سوچنا چاہیے اپنے آپ کو, اپنی پورے پریزنس کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی دیکھیں نا, آپ نے کہا جہاد سے فارغ کر دیا, مسجد سے فارغ کر دیا کہ جب باجماعت نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے, کتنی چیزوں سے ریلیکس کر دیا. وائی؟ اس لیے تو نہیں نا کہ اب وہ اپنی ساری انرجی کسی کے لیے اسپینڈ کرے, بلکہ فرسٹ اینڈ فور موسٹ وہ اپنی فیملی کے لیے اسپینڈ کرے, فیملی بلڈنگ کرے. تو اس کو بھی اتنی ریجڈ کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے ایک دم سے شوہر کے سامنے بیفور میرج کہ جی پہلے 2 سال یعنی کانٹریکٹ کر لو میرے ساتھ کہ پہلے 2 سال ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. دس از ویری اسکیری. اور اللہ کو میں سمجھتا ہوں ناراض اللہ ہو سکتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اولاد. تیسری بات ہم نے یہ کی کہ آن دی ادر ہینڈ ان لاز اور شوہر کو بھی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک خاتون کی کچھ ایسپریشنز ہیں اور اس میں پوٹینشیل ہے اور اس کے پاس ایک تعلیم ہے وہ, تو اس پہ ایسی کنڈیشنز لگا دینا کہ نہیں تم نے کچھ کرنا ہی نہیں اور تم نے بس یہ کہ گھر میں گھر سنبھالنا, تو وہ بھی تھوڑا سا انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے خاتون کو لائے ہیں, اور اس پہ اتنی زیادہ کنڈیشنز ڈالنا شاید وہ مان لے لیکن وہ الٹیمیٹلی ایکسپلوڈ ہوگا, الٹیمیٹلی وہ ریئیکشن تو آئے گا.
اور اس کے ریئیکشن سے پھر باقی بچیوں میں سب وہ کے سب انسیکیورٹی پھیلے گی اور ہماری بچیاں انسیکیور ہو جائیں گی. پھر وہ ایسی کنڈیشنز پہلے اسٹیپولیٹ کرنے لگ جائیں گی کہ میں نے تو جاب کرنی ہے تو آپ مجھے جاب سے نہیں روکیں گے. حالانکہ اٹ شوڈ بی ایکچولی انڈرسٹینڈیبل. ایک پڑھا لکھا بندہ, اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں عورت کو کہ آپ مجھے جاب سے نہیں روکیں گے. آلریڈی اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل کہ ہاں وہ نہیں روکے گا, لیکن یو شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ پہلے تم اس کو پرائیورٹی فیملی جو ہے وہ فیملی کو پرائیورٹائز کرو, اور پرائیورٹیز بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ بات کنکلوڈ کی کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی کیریئر پرسو کرنا ہی ہے تو ایسے کیریئر کو پہلے سے پرسو کریں جہاں آپ کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہے. جیسے کارپوریٹ سیکٹر تو نچوڑ دیتا ہے, وہ تو آپ کو کنزیوم کر دیتا ہے. میں آپ کو کئی خواتین کے ریگریٹس بتا سکتا ہوں پرسنلی, جو ہمیں کیسز آئے ہیں کہ دے آر ان سم گورنمنٹ جاب, ویری ٹف جاب اینڈ دے آر ریگریٹنگ کہ ہم نے یہ کیوں کی. دے آر ان ٹو سم کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دے آر ناؤ ریگریٹنگ کہ ہم یہاں کیوں آئے. ایک تو ہراسمنٹ ایشوز بہت ہیں اور وہ سالو بھی نہیں ہوتے ہراسمنٹ ایشوز, اسپیشلی جہاں مرد بہت اسٹرانگ ہے تو وہ اس سے تنگ ہے. دوسرا وہ اس سے تنگ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ٹوٹلی کنزیوم ہے, اسٹریس آیا ہوا ہے. پھر میڈیا کی جاب آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, پیرنٹس روکتے ہیں. دیکھیں کئی ہمیں سوالات آتے ہیں میں سنگر بن سکتی ہوں, اب وہ ان کے لیے شاید یہ ایک انوسینٹ سی وش ہے. وہ دیکھتی ہیں کہ بھائی انڈین آئیڈل یا پاکستان آئیڈل یا جو بھی یہ امریکن آئیڈل یہ شوز ہو رہے ہیں, اس میں خواتین لڑکیاں آ رہی ہیں اور سنگر بن رہی ہیں اور بڑے پیسے کما رہی ہیں. ان کے لیے شاید یہ ایک بڑا سمپل سا پروفیشن, لیکن وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی گندی فیلڈ ہے اور اس کی گندگیاں ایکچولی کیا ہیں, اور یہ کتنی, میں کہہ لوں کہ ہراسمنٹ تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, کیا کیا یہاں پر ہوتا ہے. تو ماں باپ اگر آپ کو سمجھاتے ہیں ایک چیز سے اور روکتے ہیں تو آؤٹ آف سنسیئرٹی, انہیں پتہ ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے معاشرے میں. ایکٹنگ سیم ہے, ایکٹریس ایکٹنگ, کتنی ایکٹریسز کے میں آپ کو ریگریٹ بتا سکتا ہوں آنٹی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, جسٹ ٹو ایڈ, ظاہر نام بالکل نہیں میں لوں گا کیونکہ یہ ان کی امانت ہے, اللہ معاف کرے. کیس یہ تھا کہ تھرو آؤٹ ہر لائف, اب ان کی 40+ ایج ہے, تھرو آؤٹ ہر لائف شی اکارڈنگ ٹو ہر مردوں نے انہیں مس یوز کیا. جب تک وہ خوبصورت تھیں مرد شادیاں بھی آفر کرتے رہے ہیں, 2 شادیاں انہوں نے کی بھی. ایک مرد کے چنگل میں آ کے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا, بالکل ٹرو سٹوری, میں نے خود, میرے ساتھ بات ہوئی ہے ان کی. مرد کو گھر والوں کو چھوڑ دیا, مرد کا یقین کر لیا, کچھ سالوں بعد اس مرد نے بھی آؤٹ ہو گیا کہ نہیں جی بس میں نہیں اب چلا سکتا, میری تو پہلی شادی بھی ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. اتنا یعنی اس بیچاری کا مورال میں آپ کو بتا نہیں سکتا, شی واز کرائنگ. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسٹ ٹو گیو یو اے پکچر کہ یہ ہے اصل میں پکچر, اللہ معاف کرے, کہ مینی سچ وومن ہو پرسو کیریئر اینڈ ہو گو ٹورڈز دس فار واٹ ایور ریزن, ان کے ریگریٹس ہیں. ان ریگریٹس سے ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے, اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورلڈ آرڈر پہ آنا ہے. اس ورلڈ آرڈر پہ ہم آئیں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی, اللہ کی طرف سے رزق بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو جسٹ سم فائنل فیو ایڈوائسز یا ورڈز اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو پلیز. آپ کی ساری بات سنتے ہوئے میں تھوڑا سا اپنے پرسنل لائف کا اس لیے تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ اٹ مائٹ بی سم لائٹ فار دی ادرز. میں دوبارہ آؤں گی چھوٹی عمر کی شادیوں پر, یہ ہمارے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. میرے ساتھ جو ہے الحمدللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آئی گاٹ میرڈ at a very early age. I was hardly 17 when I got married. Whatever the circumstances were. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے ہسبینڈ کی عمر بھی اس وقت 22-23 تھی. Like we were a youthful couple, a kiddish one. And that was really sweet. اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ we used our time productively. آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ میرا ابھی انٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور بعد میں ایک چھوٹا سا حادثہ میری زندگی میں ہوا کہ میرا پہلے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ہوا یہ, میرے ابھی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت کنزرویٹیو اور بڑے ریجڈ قسم کے پنجاب کے جٹ ہے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جب وہ سب نے دیکھا کہ یہ تو بچی بہت ہی رود ہو رہی ہے بچے کے پیچھے, تو انہوں نے کہا اچھا اس کو کالج کیوں نہیں داخل کرتے, یہ کیوں وقت ضائع کرتی ہے. تو وہ جو تھا وہ ایک پش اللہ نے میرے لیے ایسا کیا کہ میرے فادر نے ڈرائیور کو بھیج کے میرا ایڈمیشن کرایا, مجھے آج تک یاد ہے. لیکن الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا, ہسبینڈ پہلے ہی پڑھ رہے تھے
اور could you imagine that alhamdulillah now I have 6 kids. میرے بچے ہوتے گئے جب تک میں چھوٹی رہے, ہم لوگ چھوٹے رہے, ہم پڑھتے رہے, مل کے پڑھتے رہے, چونکہ مل کے پڑھ رہے تھے تو he understood my limitations, I understood his. اور کیا ہوا کہ الحمدللہ پھر اس کے بعد ٹریننگ اور پھر جاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بہت ہی اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ I got some extra time to go extra miles. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دیں آپ کو, اور بڑا ایک ماشاءاللہ آپ کی انسپریشنل یہ ہے اسٹوری, اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جلدی شادی کتنی امپورٹنٹ ہے. بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشیل فار. دوسری ہمیں یہ سب بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے, ہمارا اصل جو حساب کتاب ہے وہ اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے, اور یہ چیز سب سے پہلی ہے. دنیا میں صرف ایک یہی تعلق لاسٹنگ ہے, کوئی تعلق اور لاسٹنگ نہیں ہے. تو اپنی پرائرٹیز کو بڑی جلدی جلدی کلیئر کر لیا جائے کہ ہم نے بیسیکلی ہماری بارگیننگ اور یا ہماری سودا بازی کس کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہیں بھی کچھ لوگوں کو سمجھ آتی. میں اور آپ چلیے اس لیول پر آگے الحمدللہ کہ خود کو بھی سمجھ آئی, دوسروں کو بھی سمجھا رہے. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی تو کم از کم وہ جو لمٹس اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہیں وہ نقصان سے بچا لیں گی. سمجھنے سمجھانے کے لیے باقی کی عمر پڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بھی توفیق دے, ہمارے سسٹرز کے لیے آسانی کرے, مردوں کے لیے آسانی کرے, اور ہمیں اپنے ورلڈ آرڈر پہ چلائے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آنٹی, انشاءاللہ we'll keep inviting you. May Allah bless you and your family. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.